مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تقریباً ہر بندہ پریشان ہے، جس سے بھی پوچھو خوش کوئی نہیں، اپنے حالات سے مطمئن کوئی نہیں، ہر بندہ پریشان۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں معاشی حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کوٹھیوں کا مالک ہے، کارخانوں کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، بنگلوں کا مالک ہے، اچھی سواری موجود ہے، لیکن پریشان اس لیے ہے کہ مجھ سے یہ دولت چھن نہ جائے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ سونا چاندی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اولاد نافرمان ہے۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ میرے ہمسائے نے بڑا اونچا مکان اور کوٹھی اور خوبصورت محل تعمیر کر لیا، میں کہاں جاؤں؟ ہماری کچھ پریشانیاں تو صرف دوسروں کو دیکھنے سے ہوتی ہیں۔ کہ جائے کہ میں اپنے گھر میں کھا پی بھی رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا بھی ہے، لیکن میں بعض اوقات دائیں بائیں کو دیکھنا ہے جب کہ فلاں کی کوٹھی، فلاں کا محل، اس کے مکان اونچے ہو گیا، میرا چھوٹا ہو گیا، تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطمئن کوئی نہیں، دل کا سکون نہیں ہے، ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے۔ پھر کسی نے سکون دولت میں محسوس کیا، اپنا ایک ہی بیٹا تھا، 2 ایکڑ زمین فروخت کی اور اس کو یورپ بھیج دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ دولت ملے، بیٹا باہر جائے، دولت کما کے بھیجے، مجھے سکون مل جائے۔ کسی نے سکون تلاش کیا سیاست میں، کسی کا کہیں پر سکون ہے، کسی کا کہیں پہ، لیکن ملتا کسی کو نہیں، ڈھونڈ ہر کوئی رہا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا اعلان ہے کہ تیری کتاب میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اے رب العالمین، آج کا مسلمان جو کہ سکون کے لیے در در بھٹک رہا ہے، سکون تلاش کر رہا ہے، نہ کوٹھیوں میں مل رہا ہے، نہ کاروں میں مل رہا ہے، نہ مال و دولت میں مل رہا ہے، نہ اولاد میں مل رہا ہے، یا الہ العالمین، ہر بندہ جس سکون کو تلاش کر رہا ہے وہ سکون نہیں مل رہا۔ اے میرے مولا، کیا اس چیز کا حل بھی تیری کتاب میں موجود ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر چیز کا حل میری کتاب میں موجود ہے۔ کاش ہم مسلمان اللہ کی پاک کتاب کو کھول کے پڑھ کے سمجھنے کے عادی ہوتے، آج ہم در در مارے مارے پھر نہ رہے ہوتے۔ آج ہم سکون کی تلاش میں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اے اللہ کی کتاب، ہمیں سکون چاہیے، کہاں سے ملے گا؟ رب العالمین نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے کائنات والو، سکون ڈھونڈنے والو، سکون کی تلاش کرنے والو، آؤ میں تمہیں سکون کا پتہ بتاؤں، سکون کا ایڈریس بتاؤں۔ یا اللہ کیا ایڈریس ہے؟ فرمایا، اللہ
بِذِكْرِ تطمئنُّ القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو تو یہ دولت تمہیں اللہ کے ذکر میں مل جائے گی۔ اگر تم جنگلوں میں رہنے والے ہو، کوٹھیوں میں رہنے والے ہو، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہو، چاہے اس ملک پاکستان یا کسی بھی ملک کے صدارت کی کرسی پہ بیٹھنے والے ہو، چاہے ٹوکری اپنے سر پہ رکھ کے سارا دن مزدوری کرنے والے ہو، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے سکون بتا دیا، سکون کا حل بتا دیا، سکون کا پتہ اور ایڈریس بتا دیا۔ فرمایا چونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تم جسم کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ جسم کی ضروریات حاصل ہوں گی تو سکون ملے گا، نہ بندہ جو ہے وہ صرف جسم سے نہیں، بندہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ حضرات محترم، یہ جسم اس کی منزل اپنی، روح کی منزل اپنی۔ جسم کہیں سے آیا، روح کہیں سے آئی، جسم کہیں جائے گا، روح کہیں جائے گی، جسم کی اپنی غذا، روح کی اپنی غذا، یہ دو چیزوں کا مرکب انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روز ازل کو رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ملائکہ نے عرض کی یا اللہ کیا تو یہ بنانے والا ہے کہ یا اللہ یہ تیری ہر وقت سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اے میرے مالک اس کو نہ بنا۔ قالو اتجعل فیہا، یا اللہ کیا تو یہ بنانے والا ہے، یا اللہ یہ تو ہر وقت تیری نافرمانی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اے میرے مالک اس کو نہ بنا۔ ملائکہ نے بات تو سچی کی تھی لیکن رب نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے ملائکہ بات تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ ہر وقت فتنے کرے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، میری سرکشی کرے گا، تم ہر وقت میری تسبیحیں پڑھتے ہو، بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن جو حقیقت میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا اللہ وہ کیا حقیقت ہے؟ فرمایا اے ملائکہ یہ آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی کا یہ مجموعہ جو تم آمیزہ تیار کر رہے ہو، جس سے آدم کا پتلا تیار کرنا ہے، تمہاری نظر اس میٹیریل پہ ہے، میری نظر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ یہ انسان صرف آگ، مٹی، پانی، ہوا سے بنا ہوا نہیں ہے، یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، اس کا صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی۔ اے ملائکہ تمہاری نظر ہے جسم پر، تمہاری نظر ہے میٹیریل پر، تمہاری نظر ہے آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی کا جو مجموعہ گوندھ رہے ہو، آمیزہ تیار کر رہے ہو، جس سے آدم کا پتلا تیار ہونا ہے، آدم کا بت بننا ہے۔ تمہاری نظر اس میٹیریل پر ہے، میری نظر اس کی روح پر ہے۔ اس جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم مٹی سے، اس کی غذا بھی مٹی سے، اور روح، یا اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محبوب فرما دو قل الروح من امر ربی، روح صرف امر ربی ہے۔ تو فرمایا ونفخت فیہ من روحی، اس مجسمے میں آدم کے بت میں رب نے اپنا روح پھونکا، اور یہ جو مجسمہ ہے اب یہ ایک طرح کا نہ بنا، ایک تو اس کا جسم بن گیا، ایک اس کی روح بن گئی، روح الگ ہے، جسم الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دو طرح کے، ایک انسان جسم والا، ایک انسان روح والا، ایک انسان آگ، مٹی، پانی، ہوا کے مجموعے سے تیار ہونے والا،
اور ایک انسان روح والا، ایک انسان صورت والا، ایک انسان سیرت والا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کا تعلق روح کو سنوارنا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز، یہ 1 مہینے کے روزے، یہ حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں جتنی بھی اللہ نے دین اسلام کے اراکین کے طور پر رکھی ہے، اس لیے تاکہ بندہ یہ کام کرتا جائے، اس کی روح سنورتی جائے، اس کی روح کا تعلق رب کی ذات سے جڑتا جائے۔ تو جس طرح یہ جسم کھانا اچھا کھانے سے یہ صحت مند ہوتا ہے، اسی طرح بندے کی روح بھی اللہ کا ذکر کرنے سے صحت مند ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے اس کا سکون اور ہے، جسم کا سکون تو یہ ہے اگر آپ کو شدت کی سردی ہے، آپ ہیٹر لگاؤ گے، آگ رکھو گے، گرم کپڑے پہنو گے، جسم کو سکون مل جائے گا۔ شدت کی گرمی ہے تو اے سی کے اندر بیٹھو گے تو حضرات محترم جسم کو سکون مل جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ایسے کئی لوگ ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے لوگ جو کہ اے سیوں میں بیٹھتے ہیں، خوبصورت بستر پہ آرام کرتے ہیں، لیکن رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جتنے تک وہ گولیاں نیند کی نہ کھائیں سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی۔ حضرات محترم اگر سکون بستر میں ہوتا، اگر سکون آرام دہ بیڈ میں ہوتا، اگر سکون اس اے سی والے کمرے میں ہوتا، اگر سکون اس حرارت والے کمرے میں ہوتا، تو یہ جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ اے سی کے تحت بیٹھتے ہیں کمرے کے اندر اور خوبصورت ماحول کے اندر رہتے ہیں، ان کو نیند کی گولیاں کھا کے نیند ادھاری نہ لینی پڑتی، اور وہ بھی جو نیند کی گولیاں کھا کے نیند لیتے ہیں، جب صبح بیدار ہوتے ہیں سارے اعضاء شل ہوتے ہیں، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، سکون والی نیند وہ بھی نہیں ہے۔ تو یا اللہ یہ سکون کہاں گیا؟ فرمایا تم روح کا سکون جسم والی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اگر دولت میں کامیابی ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بندہ قارون تھا، وہ کامیاب بندہ ہوتا۔ اگر دنیا کے اقتدار اور حکومت میں کامیابی ہوتی نمرود اور فرعون کامیاب ہوتے، لیکن نہ تو دنیا کے دولت، حکومت اور اقتدار میں کامیابی کا راز مضمر ہے اور نہ ہی دولت میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ یا اللہ یہ کامیابی کہاں ملے گی؟ فرمایا اگر کامیاب بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں مثال پیش کروں۔ میدان کرب و بلا میں ایک امام علی مقام امام حسین 72 کٹا کے، علی اکبر کٹا کے، علی اصغر کی معصومیت لٹا کے اور 72 لاشوں کے درمیان بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مالکا میں راضی ہوں، صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی قربانیاں لینے کے بعد تو بھی مجھ پہ راضی ہے یا کہ نہیں؟ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ تو حضرات محترم ہم انسانوں نے سکون جو تلاش کیا وہ غلط جگہ پہ کیا۔ سکون کہاں ملے گا؟ سکون کا تعلق ہے روح کے ساتھ، سکون کا تعلق ہے اندر کے احساسات کے ساتھ، سکون کا تعلق ہے بندے کی نفسیات کے ساتھ۔ اگر بندہ اپنے رب العالمین کے قرب میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ میرا رب اس کو سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ بیمار ہے۔ وہ میں اگلے دن ایک مثال پڑھ رہا تھا، مثال وہ بڑی اچھی ہے کہ دیکھو یہ گدھا ہے نا، گدھے کو ہم بڑا گرا ہوا جانور سمجھتے ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے گرا ہوا اور بڑے برے اور الٹے لطیفے گدھے کے بارے میں معاشرے کے اندر مشہور ہیں۔ حالانکہ گدھا جب سے بنا ہے اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے بڑے بوجھ اٹھائے، اس نے غریبوں کی خدمت کی، اس نے امیروں کی خدمت کی، جب سے بنا ہے بڑی خدمت کی ہے۔
تو گدھے کو بڑا حقیر جانور سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور شیر نے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو قتل ہی کیا ہے، اس کی خون ریزی ہی کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شیر کو بڑا اعلیٰ جانور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بیمار معاشرے کی علامت اور نشانی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو جو کہ چیرنے پھاڑنے والی، یہ آپ دین ہی دیکھ لے، اب ہم نے دین کو کانوں کا چسکا بنایا ہوا ہے۔ اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے ماحول ایسا تھا کہ میں اگر شیعہ حضرات کے خلاف تقریر کرتا تھا تو مجمع زیادہ ہو جاتا تھا، بندے لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ وہابیوں کے خلاف گفتگو مولوی کرنے والا ہے تو اس کو بڑا سننے والے ہیں، اور وہابیوں کا مولوی سنیوں کے خلاف تقریر کرنے والا ہے تو اس کو بڑے سننے والے ہیں۔ شیعہ حضرات کا مولوی اہل سنت کے خلاف اگر تقریر کرنے والا ہے تو لوگ بڑے سننے والے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے دین کو بھی اپنی، جس طرح کا ہم نے باقی تمام چیزوں کا معیار الٹا بنایا ہے نا، بیمار معاشرہ، تو ہمارے بیمار معاشرے نے دین کو بھی یہ سمجھا کہ دین کانوں کا چسکا ہے، دین سر کا نام ہے، کانوں کے چسکے کا نام ہے، اور ایک تماشے کا نام ہے۔ حضرات محترم، دین اس چیز کا نام نہیں، دین اللہ رب العالمین کی یاد کا نام ہے، رب کے ذکر کا نام ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہمیں سکون چاہیے، مولا سکون کہاں سے ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے، دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں، توحید ہے، توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی ایسا فرقہ ہے جو توحید کو نہ مانتا ہو؟ سنی توحید کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ وہابی مانتے ہیں کہ نہیں؟ شیعہ توحید کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی توحید ایک ایسا اسلام کا بنیادی جز ہے کہ سارے دین کی دار و مدار توحید پر ہے، اور توحید تمام مکاتب فکر، تمام مذاہب، تمام مسالک، جو بھی مسلمان ہیں وہ توحید کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے رسالت۔ اب کوئی فرقہ ایسا بتائے مسلمانوں میں سے جو رسالت کو نہ مانتا ہو؟ سارے مسلمان مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی ایسا فرقہ بتائے جو نماز کو نہ مانتا ہو؟ کوئی ایسا فرقہ بتائیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو، زکوٰۃ کو نہ مانتا ہو؟ تقریباً ہر طبقہ مانتا ہے۔ جو بنیاد ہے اسلام کی وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان کی صفتیں، جس پر ایمان کی عمارت قائم ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ، اس کی کتابوں پہ، ورسلہ، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا، والیوم الآخر، میں یوم آخرت پہ ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پہ ایمان لایا۔ حضرات محترم، تمام مسالک کے لوگ اس کو ماننے والے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، کیوں نہ ہم تمام مکاتب فکر کے لوگ جن نکات پر ہم متفق ہیں، پہلے اس پر ہم کیوں نہ عمل شروع کر دیں؟ اب جو سوال مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، جو سوال آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم الجھے ہوئے ہیں ان سوالوں میں۔ بتاؤ فلاں کا مقام زیادہ ہے یا فلاں کا زیادہ ہے؟
ارے قبر میں مجھ سے تو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب میرا سوال ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے پوچھا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، شیر خدا کا مقام زیادہ ہے یا ان کے مقابل میں جو آئے ان کا مقام زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا جو سوال مجھ سے پوچھا جائے گا پہلے میں اس کا جواب بنا لوں، پھر وہ سوال دیکھیں گے جس کا مجھ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو حضرات محترم ہم سے جو سوال ہوگا وہ کیا سوال ہوگا کہ تم مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کون سی نشانی ہے تم میں مسلمان ہونے کی؟ چاہے میں شیعہ ہو جاؤں، چاہے میں وہابی ہوں، چاہے میں سنی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے بریلوی ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا نمازیں تیری پوری ہیں یا کہ نہیں، روزے رکھتے تھے کہ نہیں، اسلام پہ عمل کرتے تھے یا کہ نہیں؟ حضرات محترم چاہے ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں میں دیکھ لو، کوئی بھی ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے کائنات والو سکون اس میں نہیں ہے۔ یا اللہ سکون کس میں ہے؟ فرمایا سکون کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ رب العالمین کے ذکر میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس خوش نصیب کو ملے گی؟ تو حضور نے فرمایا میری شفاعت اس کو ملے گی جو خالص ہو کے پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ خالص ہو کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ خالص ہو کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کہہ دیا لا نہیں، ہر شے کی نفی کر دی، ہر شے کی نفی، تو کیا کرے؟ اس کا عمل بھی ہر شے کی نفی کرے۔ جب اس نے لا سے کلمہ شروع کیا، لا کا معنی ہے نہیں، ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا کا مطلب ہے نہیں، یعنی کائنات کی نفی کر کے آگے بندہ پڑھتا ہے الا اللہ، یا اللہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، مانوں گا تو صرف اللہ کی مانوں گا۔ لا اور الا اللہ خالص ہو کے جو پڑھے گا اس کو میری شفاعت ملے گی۔ یا رسول اللہ یہ خالص ہو کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب اس نے لا کہہ دیا تو وہ ہر اس حرام کام سے بچے جس کو رب نے منع کیا ہے، ہر اس حرام کام سے بچے جب لا کہہ دیا۔ آپ حاجیوں کو دیکھتے ہیں، آپ میں سے کئی حاجی ہوں گے، جب حج پڑھنے گئے تو وہاں پہ اتنے تک حج مکمل نہیں ہوتا جتنے تک آپ نے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل مکمل نہ کر لے، حالانکہ وہاں شیطان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ پوچھ لو حاجیوں سے وہاں آپ کو شیطان ملا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، شیطان تو نہیں نظر آیا لیکن کنکریاں مارنی ضروری ہیں۔ یا اللہ شیطان اب ابراہیم کو تو نظر آیا تھا، تو ابراہیم نے کنکر مارے شیطان کو، آج کا مسلمان اس کو تو شیطان نظر بھی نہیں آتا، تو اتنے تک اس کا بھی حج مکمل نہیں جتنے تک کنکر نہ مارے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی نفسیات میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ میں حج پڑھنے آیا ہوں، ٹھیک ہے مجھے شیطان نظر نہیں آیا لیکن میں نے شیطان کو پتھر مار دیے، اب شیطان کا کہنا میں نے نہیں ماننا۔ جب واپس آیا اپنے گھر تو وہ پتھر اس کو یاد ہوں کہ میں نے شیطان کو پتھر مارے ہیں، تو فرمایا یہ اندر کا جو شیطان ہے نفس کی صورت میں، باہر کا شیطان اتنے تک کام نہیں کر سکتا جتنے تک اندر سے اس کو کانٹیکٹ نہ ملے۔ اس کو اندر سے جب ہاں ملتی ہے تو باہر کا شیطان پھر کامیاب ہوتا ہے۔
تو اس لیے فرمایا ایک ہے نفس ایک ہے روح، دونوں کا مقام ہے اندر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نفس کہاں ہے؟ فرمایا یہاں پہ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ روح کا ڈیرا کہاں ہے؟ فرمایا یہ بھی یہاں پہ ہے۔ اگر وہ انسان اپنے اس سینے کو اپنی خواہش نفس سے کر لے پاک، تو جب دل پاک ہوگا تو رب العالمین کا بصیرہ تیرے دل میں ہو جائے گا۔ وہ جو لا مکان رب ہے اس کی کوٹھی تیرا دل ہے۔ وہ جو لا مکان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، اگر سمانے پہ آؤں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، بندہ مومن کے دل میں رب آ جاتا ہے۔ تو جب رب دل میں آ جائے، خالق کائنات کا بصیرہ دل میں ہو، تو پھر سکون کیوں نہ ملے؟ تو اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہیں اپنی زندگیوں میں ایسا وقت بھی نکالنا چاہیے، خالص بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ جب رب کا ذکر کرو گے تو روح کو چین ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ جب روح سکون میں آ جائے گی تو بندے کو سکون مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ اس کے دل میں اللہ کا بصیرہ ہے، تو جب بندہ اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا جب بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کے ظن کے مطابق بن جاتا ہوں۔ اب اگر کسی بندے کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ الجھے ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے اسماء میں سے کوئی اسم ورد کرے۔ یہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جناب حالات ایسے ہیں، بتائیں میں کیا پڑھوں؟ تو میں اللہ کے اسماء میں سے جو اسم اس کے حالات کے سوٹیبل ہے وہ نام بتا دیتا ہوں۔ کہ مثلا ایک کو کہہ دیا تم پڑھو یا کریم ہو، کسی کو کہہ دیا اس کو روزی کی تلاش ہے، معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، یا رزاق ہو یا متین ہو۔ یہ مختلف اللہ کے اسماء ہے، یا بصیر ہو یا سمیع